صلاح الدین کو غزہ میں داخل ہونے والا خفیہ راستہ مل جاتا ہے۔ نارڈ کہتا ہے، صلاح الدین خفیہ راستے میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ملکہ وکٹوریہ کو قتل کرنے کے لیے سازش کی گئی۔ گریگور صلاح الدین کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات کی تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس قسط کے آغاز میں صلاح الدین اس مجذوب آدمی کے پاس جاتا ہے جو غزہ کے حالات دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ وہ آدمی صلاح الدین سے کہتا ہے، غزہ کا دروازہ قبر ہے، مردہ داخل ہوتا ہے اور زندہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، کیا آپ مجھے وہاں لے جا سکتے ہیں جہاں غزہ کا خفیہ راستہ ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے، اہل وعدہ کرے کہ اپنے بھائیوں کو چھڑوانے کے بعد غزہ کو ظالموں سے نجات دلائیں گے۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہمیں غزہ میں لے چلیں، فضیلوں پر اکٹھے اسلامی پرچم لہرائیں گے۔ وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گریگور صلاح الدین کے سپاہیوں پر تشدد جاری رکھتا ہے۔ تب بھی وکٹوریہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، صلاح الدین کا کوئی نشان نہیں، یقیناً اس کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو واپس لے کر چلا جائے گا۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے، صلاح الدین کبھی ہار نہیں مانیں گے، ہمیں تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے۔ گریگور کہتا ہے، تو پھر اگر وہ اتنا مضبوط ہے تو آ کر تمہیں میرے غضب سے بچا لے۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس قبر کے پاس پہنچ جاتا ہے جس کا مجذوب ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے، غزہ میں داخل ہونے کا خفیہ راستہ یہی ہے۔ صلاح الدین کے سپاہی اس کی کھدائی شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خفیہ راستے میں گھس جاتا ہے۔ یہ منظر کچھ ہی دور کھڑا لیونارڈ اور اس کے سپاہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، صلاح الدین، خفیہ راستے میں موت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ میں گھس جاتا ہے۔ وہ اس دیوانے سے کہتا ہے، یہ جگہ تو برسوں پہلے بنائی گئی تھی، آپ دیوانے ہیں، پھر آپ کو یہ یاد کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے، صلیبیوں نے میرے بیوی بچوں کو شہید کر دیا، میری عقل چلی گئی لیکن یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، میں اپنے بھائیوں کو صحیح سلامت بچا لوں، پھر ظالموں سے جو انتقام لیں گے وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہوگا۔ دوسری طرف گریگور کو پتہ چل جاتا ہے کہ صلاح الدین خفیہ راستے سے غزہ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا صلاح الدین کو لگتا ہے کہ ہم اس راستے سے لا علم ہے؟ موت اس کا انتظار کر رہی ہے ملکہ۔ جس راستے سے صلاح الدین آئے گا میں وہاں پہلے ہی بڑا جال بچھا چکا ہوں۔ پھر لیونارڈ سے کہتا ہے، جاؤ جا کر ان کی لاشیں میرے پاس لے کر آؤ، میں انہیں فصیلوں پر لٹکاؤں گا۔ دوسری طرف خفیہ راستے میں چلتے ہوئے خضر نامی اس دیوانے کا پاؤں ایک چیز پر آ جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، تمہارے پیروں کے نیچے جال ہے، تمہارے پاؤں اٹھاتے ہی نیزے ہمیں چھلنی کر دیں گے۔ وہ کہتا ہے، ایک طرف ہو جائیں، میں شہید ہو جاؤں گا، مجھے اپنے بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ صلاح الدین کہتا ہے، نہیں، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ صلاح الدین کا سپاہی کہتا ہے، اگر یہ جال ہے تو ضرور انہیں ہمارے یہاں ہونے کا پتہ ہے۔ دوسری طرف لیونارڈ بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خفیہ راستے میں صلاح الدین کی لاش لینے کے لیے نکل چکا ہوتا ہے۔ صلاح الدین کے منع کرنے کے باوجود وہ آدمی اس پر سے پاؤں ہٹا لیتا ہے اور نیزے آ کر اس کے دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ وہ صلاح الدین سے کہتا ہے، جال سے آگے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ یہ کہتے ہی وہ شہید ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس جال سے باہر آ جاتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے، ہمیں زندان کا پتہ لگا کر فوراً اپنے بھائیوں کو بچانا ہوگا۔ جال کو دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف گریگور صلاح الدین کے سپاہیوں سے کہتا ہے، جلد صلاح الدین کی لاش یہاں ہوگی، تمہیں قتل کر کے تمہاری لاشیں بھی اس کے ساتھ فصیلوں پر لٹکاؤں گا۔ تبھی وکٹوریہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا تم سو رہے ہو؟ صلاح الدین شہر میں داخل ہو چکا ہے گریگور۔ وہ کہتا ہے، صلاح الدین جال سے زندہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے، لگتا ہے تم نے بیوقوفانہ جال بچھایا ہے، صلاح الدین شہر میں داخل ہو چکا ہے، سپاہیوں کو فوراً چاروں طرف پھیلنے کے لیے کہو، مجھے صلاح الدین مردہ یا زندہ چاہیے۔ ضمیر جان گریگور سے کہتا ہے، صلاح الدین تم سب کو اسی شہر میں دفن کر دیں گے۔ دوسری طرف صلاح الدین لیونارڈ اور اس کے سپاہیوں کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، جال کے اندر جال میں پھنس چکے ہو تم لیونارڈ، اب مجھے جواب دو کہ میرے بھائیوں کو کون سے زندان میں رکھا ہوا ہے۔ تبھی وکٹوریہ وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے، جواب یہ رہا صلاح الدین، تمہیں اپنے آدمیوں کو لینے کا ایک موقع دیا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اس کی قیمت اپنی جان سے چکاؤ گے۔ وکٹوریہ تیر اندازوں کو تیار ہونے کا حکم دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیر انداز صلاح الدین پر تیر برسائیں، صوفیہ پیچھے سے آ کر وکٹوریہ پر تیر برسا دیتی ہے۔ وکٹوریہ کی کمر میں تیر لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کچھ سپاہی وکٹوریہ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ صلاح الدین بھی اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی ایک تیر آ کر گرتا ہے جس پر پیغام ہوتا ہے۔ دوسری طرف لیونارڈ گریگور کو آ کر بتاتا ہے کہ صلاح الدین اور اس کے آدمیوں کو ہم نے کھو دیا اور ملکہ وکٹوریہ زخمی ہو گئی ہے۔ تبھی آبرام وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، صلاح الدین سے قیمت وصول کرنے کا وقت ہے، جا کر صلاح الدین کے آدمیوں کو قتل کر دو گریگور۔ دوسری طرف صلاح الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، صوفیہ نے تیر کے ساتھ اشارہ بھیجا ہے، اس کے اشارے پر جاؤں گا۔ دوسری طرف گریگور صوفیہ کو بتاتا ہے کہ وہ صلاح الدین کو سپاہیوں کو مارنے کے لیے جا رہا ہے۔ صلاح الدین کو وہ زندہ نہیں بلکہ ان کی لاشیں ملیں گی۔
नाज़रीन, क्या सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों को सही सलामत गजा से वापस ले जाएगा या खुद भी ग्रेगोर के जाल में आ जाएगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई किस्से बाखबर रहें।